ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 ربیع الاول مطابق 5 جنوری بروز یکشنبہ کا یہ سیشن بریلی میں میرے ڈرائنگ روم سے شروع ہو رہا ہے. میں آن لائن ہوں. آپ لوگ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرس رضوی شریف کے حسن و خوبی کے ساتھ انعقاد اور اختتام پر مبارک ہو اور ماہ ربیع النور شریف کی ابتدا پر مبارکباد قبول فرمائیں. دنیا بھر کے سنی مسلمانوں کے لیے استقبال ماہ نور اور اہمیت جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق کچھ پیغام عنایت فرمائیں. مختصر پیغام یہ ہے کہ مبارک مہینہ وہ دورانی مہینہ ہے جس میں نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے انوار سے اس دنیا کو منور فرمایا. اس مہینے میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت باشہادت کی خوشی منانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشی ہے اور اس کے حکم کی تعمیل ہے اور نہایت خیر و برکت کا باعث ہے. اور یہ سنت الہیہ ہے. اور سنت ملائکہ ہے. نیز سنت انبیاء مرسلین ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی آمد آمد کی خوشی اندرین میں اس کی دھوپ رچی رہی جیسا کہ قرآن کریم احادیث شریف اور کتب سیاست ظاہر ہے. تو اس سنت پر عمل الحمدللہ ہم اہل سنت پر جماعت کا نصیب ہے. جس قدر ہو سکے
تعظیم و تقریب کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی ولادت کی خوشی منائیں اور سعادت داران کے مستحق ہو اور تجدید عہد کریں جو نعمت اسلام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو حضور کے ہاتھوں عطا فرمائی ہم اس پر قائم رہیں۔ ایک مفتی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کی عبارت سے اس کے مفہوم مخالف سے جو استدلال کیا کہ چونکہ اب انگریز یا کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کے کھانے وغیرہ کے لیے گاڑی نہیں روکی جاتی، اس لیے اب یہ من جہت العباد نہیں ہے، اس کی وضاحت اور حکم درکار ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کا حکم اور اس کی وضاحت چلتی ٹرین پر ہمارے ایک مستقل مقالے میں جس کو حضرت مولانا مفتی شمشاد حسین صاحب مفتی و مدرس جامعہ امجدیہ کوسی نے ترتیب دیا، اس میں اس کی خوب وضاحت کی گئی ہے اور یہ مفہوم مخالف اس عبارت سے ہرگز نکلتا ہی نہیں۔ یہ مفتی مذکور کا اختراعی خیال ہے، انہوں نے کھیل جان کر کے مفہوم مخالف نکالا ہے اور اس پر جو یہ جمائی ہے کہ اب بنا من جہت العباد نہیں رہا، منع من جہت العباد کے معنی میں یہ ان کی جدت ہے جس پر ہم نے ان سے سوال قائم کیا کہ آپ اس بات کا ثبوت دیجیے کہ منع اگر چند لوگوں کے حق میں ہو تو منع من جہت العباد ہے، اور اگر کسی قانون کے ذریعے سے لوگوں کے منع ہوئے قانون سے اگر وہ منع معنات عام ہو جائے تو اب منع من جہت العباد نہیں رہے گا بلکہ منع سماوی ہو جائے گا۔ یہ ہم نے ان سے پوچھا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح حالت کے زمانے میں بندوں کے اختیار سے نماز کے لیے ٹرین نہیں رکتی تھی، اسی طرح حکومت ہند کا قانون جو خود بندوں کا اختیاری قانون ہے، اس قانون کے موجب معمولی سے معمولی غرض کے لیے ٹرین روکی جاتی ہے، رکتی ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں روکی جاتی۔ اب ڈرائیور نہیں روک سکتا، اگر روکے گا تو مجھے ہوگا، مسافر اگر چیک پرنٹ کر کے روکے تو جرمانہ ادا کرے گا۔ آپ نے کسی خاص اختیار سے گارڈ یا کوئی آفیسر ٹرین رکوا دے تو اسے جا طرف ہوگا۔ تو یہ سب امانات حکومت ہند کی طرف سے ہے، منع من جہت العباد ہے۔ ایک بیوہ عورت 10 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کرواتی ہے اپنی اولاد کی ضرورت اور بیٹی کی شادی کے لیے،
تو کیا ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ دینا اس عورت پر واجب ہے؟ جب تک وہ پیسہ اس عورت کی ملک میں ہے، جب تک وہ پیسہ بینک میں رہے گا، سال ب سال اس کا زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ ایسے لوگ جو خود کو وہابیہ دیوبندی تو کہتے ہیں مگر اکابرین وہابیہ دیوبندیہ کے کفری عقائد سے لا علم ہیں، تو کیا ان پر بھی وہی حکم ہے؟ اپنے آپ کو وہابی دیوبندی کہتے ہیں، اپنے اقرار سے وہ وہابی دیوبندی ہیں۔ اب اگر ان کے اکابر کے عقائد کفریہ کا ان کو علم نہیں ہے، تو اس کا امتحان یوں ہو جائے گا کہ وہ ان اکابر کو اس کے کفریہ جاننے کے بعد مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر بے دین۔ اگر کافر بے دین سمجھتے ہیں تو وہابی اور دیوبندی نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان سمجھتے ہیں تو انہیں کی طرح سے کافر مرتد بے دین ہے۔ میں نے پڑھا کہ خرید و فروخت کی چیزوں پر سورہ الم نشرح 3 بار پڑھ کر پھونک دینے سے مال اچھی قیمت میں بکتا ہے، تو کیا دکان کے ہر آئٹم پر دم کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں؟ کوئی حل نہیں۔ کیا کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے عمرہ کی ادائیگی کر سکتا ہے جبکہ وہ دوسرا شخص باحیات اور صحت مند ہے؟ پہلے سوال کو پورا کر دوں۔ جی۔ ہر آئٹم پہ دم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ آئٹم فی نفسی جائز ہوگا، کوئی ناپاک چیز نہ ہو۔ اب دوسرا، کیا کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے عمرہ کی ادائیگی کر سکتا ہے جبکہ وہ دوسرا شخص باحیات اور صحت مند ہے؟ کر سکتا ہے۔ اگر بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی، پھر شوہر نے معاف کر دیا، پھر بعد میں شوہر کا اس کی بیوی کو اس غلطی کا احساس بار بار دلاتے رہنا کیسا ہے؟ کیا اس پر قرآن و حدیث میں کچھ وعید ہے؟ یہ نہ چاہیے۔ کیا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے؟ اگر نہ پڑھی اور سجدے سہو بھی نہ کیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ جی۔ بعض لوگ گفتگو سے پہلے صرف سلام کہتے ہیں اور السلام علیکم نہیں کہتے، تو کیا ایسے سلام کا جواب واجب ہے؟ اور کیا اس طرح سلام کرنے سے وہی ثواب حاصل ہوگا جو السلام علیکم کہنے پر ہے؟ جو سلام مستور نہیں ہے، سلام مستور کا صیغہ یہی ہے، السلام علیکم۔ What do the great scholars of Islam say regarding Muslims saying Merry Christmas or Happy Diwali to non-Muslims without taking part in any of their kufr activities? Is it permissible? What do the great scholars of Islam say regarding Muslims saying Merry Christmas or Happy Diwali to non-Muslims without taking part in any of their kufr activities? Is it permissible? No, to that person permissible. کیا کیمرہ بنانے کا یعنی ریپیئر کرنے کا کام کیا جا سکتا ہے؟
کیا اس کے ذریعے کمایا ہوا مال جائز ہوگا یا نہیں؟ کیمرہ بنانے کا کام کیمرہ ایک آلہ ہے، اس سے ہر طرح کی تصویر جائز ہے اور ناجائز لکھی جاتی ہے، اس کی ریپیئر کر سکتا ہے، اور اس پر جو آمدنی پہ وہ بھی اس کو حلال ہے، اگر کہ بہتر یہ ہے کہ کوئی دوسرا کام کرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جب اسٹارٹنگ میں ورک کرتا تھا، ٹیمپوریری جاب کرتا تھا، تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنی سیلری کا 5% دین کے کام میں لگاؤں گا۔ اس وقت میری سیلری 6,000 پر منتھ تھی تو میں 5% دیتا تھا۔ اب میری سیلری 10,000 ہے اور الحمدللہ سیلری کے علاوہ اپنا بزنس بھی ہے، آلموسٹ 20,000 پر منتھ کی انکم ہے۔ دراصل سوال یہ ہے کہ اب بھی مجھے میری سیلری 20,000 آلموسٹ کے مطابق 5% دینا لازم ہوگا؟ اگر نہیں دیا تو میں کیا گنہگار ہوں گا؟ لازم نہیں ہے، بہتر ہے۔ امامہ شریف پہنتے یا اتارتے وقت حالت جلوس ہونا چاہیے یا قیام؟ نیز امامہ شریف پہننے اور اتارنے کی سنتیں اور آداب بیان فرما دیجیے۔ امامہ مستحب یہ ہے کھڑے ہو کر کے مانگے، اور اتارنے میں بھی مستحب ہے اس کے پیش کھول دیں۔ I have read the biography of Hazrat Waris Ali. It states that he accepted murid from all religious background without changing the religion. Hazrat, how is it possible to become murid without reading kalima? This statement is quite baseless, and it is not possible to enter in bayat without reciting kalma. It is necessary for a kafir, if he wants to enter in the silsila of masjid, that he must change his religion and he must accept Islam, recite kalma. Thereafter he can enter in bed. زید کہتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے مردوں پر شلوار قمیض پہننے کو حرام بتایا ہے کیونکہ شلوار قمیض عورتوں کے مشابہ ہے۔ کیا آپ نے مطلقاً شلوار قمیض کے بارے میں ایسا کچھ ارشاد فرمایا یا زنانہ حیت والے شلوار قمیض کا مردوں کے لیے پہننے کو حرام فرمایا؟ زنانہ حیت والا لباس ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ شلوار قمیض جو مردوں کی ذمہ ہے اس کو میں نے حرام نہیں کہا۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان شرمتین اس مسئلے میں کہ اشارہ بالسبابہ بحالت تشہد سنت ہے یا حرام؟ زید کا قول ہے کہ فقہ حنفی کے معتمد کتابوں میں اس کو سنت کہا گیا ہے اور یہی مذہب حنفی ہے۔
جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں تحریر فرمایا ہے، لیکن بکر کا کہنا ہے کہ یہ حرام ہے، جیسا کہ امام ربانی نے اپنی مکتوبات نمبر 312 میں اس کو تحریر فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں بکر کا کہنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت ثابت نہیں بلکہ ان کا قول ہے، اگر ان سے روایت ثابت ہو تو اس کو پیش کرو۔ اور بکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب مرشد اپنے مریدین کو حکم دے تو اس کو اسی پر عمل کرنا ہے اگرچہ شرع میں اس کے خلاف ہو، جبکہ زید کا کہنا ہے کہ ایک مرشد برحق کا شرع کی مخالفت میں اس کا قول قابل عمل نہ ہوگا، بلکہ مرشد سچا وہی ہوگا جو شریعت پر عمل پیرا ہو اور شرع کی مخالفت میں بضد نہ ہو۔ زید اور بکر دونوں سنی ہیں، ایسی صورت میں ازرو شرع حق پر کون ہے اور کس کا قول شرع کے عین موافق ہے؟ احادیث کریمہ اور اقوال ائمہ کی روشنی میں حکم شرع بالتفصیل جاری فرما کر عوام میں پھیلی بدامنی کو دور فرما کر ملت پر احسان فرمائے نوازش ہوگی۔ جی سید کا قول صحیح ہے۔ در مختار اب در مختار نے بہت ساری کتابوں کا حوالہ دیا کیا مطالعہ ظاہر ہوتا ہے کہ اشارہ باستبابہ یعنی کلمے کی انگلی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یوں کہ اللہ پر انگلی اٹھائے اللہ پر گرا دے، یہ معتمد یہ ہے اور مفتابع یہ ہے کہ مصلی کو اشارے کا حکم ہے اور اس کے لیے مستحب ہے بلکہ مستور ہے کہ وہ اشارہ کرے، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی سے سنت ہے اور امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی یہ قول منسوب ہے، لیکن ثابت یہ ہے کہ یہ امام محمد کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اگرچہ متون میں یہ آیا کہ تشہد کے وقت اشارہ نہ کرے، لیکن مطلقاً اس کو حرام بتانا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حرمت کے لیے شرع سے دلیل ضروری ہے اور اس کی حرمت پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بکر کا قول غلط ہے اور امام ربانی کا مکتوب کا وہ حوالہ دیتا ہے، اس کی پوری عبارت وہ پیش کرے، تصحیح نقل کرے تاکہ اس کو دیکھا جائے۔ قطع نظر اس کے امام ربانی نے کیا فرمایا، ہم حنفی ہیں اور ایک حنفی پر یہ لازم ہے کہ کتب مذہب حنفی میں جو قول معتمد ہے اس کو اختیار کرے۔ حوالے کے لیے میں در مختار کی عبارت پڑھتا ہوں ماترجمے میں۔ جی
ایک العيشور بسبابته عند الشهادة وعليه الفتوى كما في البلبادية والتدنيس في عمدة المفتي في عامة الفتاوى. يعني البلبادية تدنيس عمدة المفتي عامة الفتاوى کے حوالے سے پوری مختلف پہلے یہ فرمایا کہ تشہد کے وقت سبابہ سے اشارہ نہ کریں، لیکن اس کے بعد مان فرمایا لیکن المعتمد ما صححه الشراح والعصيم المتأخرون كمالب الحلبي والبهنسي والباقاني وشيخ الإسلام والجد وغيرهم أنه يشير لفعله عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام. یعنی کہتے ہیں کہ معتمد یہ ہے جس کو شراح شارحین نے صحیح بتایا، خصوصاً متاخرین حنفیہ نے، جیسے کمال ابن امام جی حلبی، بینسی، باقانی اور دوسرے علماء نے یہ فرمایا کہ معتمد یہ ہے کہ انہو یشیرو، کہ وہ اشارہ کرے گا. جی اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا یہ سنت ہوا. وَنَسَبُوهُ لِمُحَمَّدٍ وَالْإِمَامِ، اور اس قول کی نسبت علماء نے امام محمد اور امام اعظم دور طرف کی ہے. جی اور رد المحتار میں یہ کہا کہ اسی طرح امام ابو یوسف سے بھی اس کو منقول کیا. ائمہ ثلاثہ یعنی صاحبین محمد، ابو یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ، تینوں کا یہ قول ہے کہ وہ اشارہ کرے گا. حصول علم دین کی فضیلت پر چند احادیث مبارک، یہ اس کا استدلال ہے. ابھی امام اعظم، امام محمد، امام ابو یوسف تینوں کا پایا گزرا. جی اور اس بات کیا ہے جی ہے. جی جبکہ اس کا کہنا ہے کہ ایک مرشد برحق کا شرع کی مخالفت میں اس کا قول قابل عمل نہ ہوگا، بلکہ مرشد سچا وہی ہوگا جو شریعت پر عمل پیرا ہو اور شرع کی مخالفت میں بضد نہ ہو. صحیح ہے اور واجب العمل ہے. جی صاحب البطلان ہے. جی زید اور بکر دونوں سنی ہیں، اسی صورت میں عذر شرع حق پر کون ہے اور کس کا قول شرع کے عین موافق ہے؟ احادیث کریمہ اور اقوال ائمہ کی روشنی میں اس کا قول شرع کے موافق ہے. جی بس ہو گیا. حصول علم دین کی فضیلت پر چند احادیث مبارکہ ارشاد فرمائیں اور عوام اہل سنت کے لیے اس سے متعلق کچھ نصیحت فرمائیں. علم دین کی فضیلت بہت آگے بیان نہیں ہے. حدیث میں فرمایا کہ باقی اللہ ادنا شد الشیطان من الفیاب. ایک عالم دین فقیہ وہ شیطان پر زیادہ سخت ہے عبادت گزاروں سے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہم معاشرے انبیاء نے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے. جو کچھ ہم چھوڑے وہ ہماری ملک پر باقی ہے. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں.
تو جس نے دین حاصل کیا اس نے وافر حصہ لیا، وافر حصہ اور نصیب لیا. اور حدیث میں آیا کہ جب طالب دین کی تحصیل میں چلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور ایک عالم کے لیے ہر شے باقی طرف کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے باقی طرف کرتی ہیں. اور خود قرآن شریف نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب تم پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو جائیں گے؟ جس جگہ پہ میری دکان ہے وہاں پہ بینک والے ATM مشین رکھنا چاہتے ہیں، کیا میں انہیں کرائے پہ رکھنے کے لیے اجازت دے سکتا ہوں یا نہیں؟ جس جگہ پہ میری دکان ہے وہ جگہ میری ہے اور جو بینک ہے وہ کافروں کا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دے سکتے ہیں. اس شعر کے پہلے مصرے کے بارے میں حضرت کیا حکم فرماتے ہیں کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے سارے خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. شعر صحیح ہے. اسی مضمون کا شعر اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور بہت احتیاط کے ساتھ فرمایا کہ تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، یہ محض مومن ہوا تب پہ کرنا تھا. سبحان اللہ. میرے 2 کلاس میٹ اہل حدیث ہیں اور وہ دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور ہم لوگوں کے بیچ ساری باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ 4 سال سے ساتھ میں ہیں، مگر کبھی بھی سنی اور اہل حدیث کے مسلک کی باتیں نہیں ہوتی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرا ان سے ملنا اور بات چیت کرنا ٹھیک ہے؟ ان کو دوست بنانا جائز نہیں ہے. کچھ عامل لوگوں کے پاس تعویذ بنوانے کے لیے ہندو لوگ آتے ہیں یا کبھی کبھی وہابی دیوبندی بھی آتے ہیں. عامل صاحب سنی صحیح العقیدہ ہیں، تو کیا ان لوگوں کے لیے تعویذات کرنے چاہیے؟ اور اگر کر لیا ہو تو کیا توبہ کرنا چاہیے؟ ہندو لوگ آتے ہیں، کبھی کبھی وہابی دیوبندی بھی آتے ہیں. وہابی دیوبندی کو وہابی دیوبندی جانتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی وجہ سے لوگ جائز نہیں ہے. اور تعویذ وغیرہ دینا بھی مفت ہو یا باقی مدر اس کو دینا جائز نہیں ہے، جبکہ وہ کٹر وہابی ہو. اگر وہ عوام میں سے ہے اور امید ہے کہ مدبدب ہے، امید ہے کہ اس کی روش سے اس کی تعریف ہوگی تو دے سکتا ہے، بشرطے کہ ان کو سنیت کی طرف راغب کرے. جی. اور ہندو کو بھی اصل حکم وہی ہے، جیسے شر کے لیے تعریف کے لیے ان کو بھی تعریف ابھی دے سکتا ہے. جی ہوں گے. اگر کوئی شخص اہل سنت و جماعت کی مسجد میں آستین یا پائچہ فولڈ کر کے نماز پڑھے
اور منع کرنے پر بھی نہ مانے تو کیا اس کو مسجد سے نکالا جا سکتا ہے؟ بدن میں سمجھانا چاہیے، حکم شرع پر عمل کرنا چاہیے. جب کی بات سننی ہے تو اس کو مسجد سے نہیں نکالا جائے گا. اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے یا نہیں؟ اگر جنتی ہے تو کہاں سے ثابت ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. جنتی ہے اور قرآن کریم میں ہے اس کا ذکر، اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا بلم باور کی صورت میں، اور بلم باور اس کتے کی صورت میں جہنم میں جائے گا. سال 2014 کی آمد پر مبارکباد دینا اور یہ دعا کرنا کہ یہ سال آپ کے لیے خیر و برکت کا سال ہو کیسا ہے؟ جس شخص نے مبارکباد دی اس کی نیت یہ تھی کہ اگر عیسوی کیلنڈر کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے تو ہم مسلمان ان کی محبت کے زیادہ حقدار ہیں، تو یہ تقویم عیسوی بھی ہماری ہی ہے اور ہر دن، ہر ماہ، ہر سال اللہ کا ہے. حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس میں کوئی نہیں معلوم ہوتا. چونکہ سال 2014 میں عدد 14 ہے تو اس کی نسبت حضور مفتی اعظم ہند سے کرنا کیسا ہے؟ اس میں کیا؟ حضرت would you please advise us the correct and the best English translation of Bismillah Sharif? I don't remember. At the moment. مرید ہونے کے لیے خوشبو خاتون، جمشید عالم، صدام حسین، شاہد حسین، شبنور بیگم، شبانہ بانو زیڈ خان، اقصا بانو زیڈ خان، محمد عادل زیڈ خان، بصیر النساء ایم خان اور مرتضی خان ایم پٹھان، زاہدہ بانو ایم پٹھان، ارشین بانو ایم پٹھان، شرمین بانو ایم پٹھان، عبد القادر محمد حنیف، شہباز علی ابن محمد ریاض الدین، محمد ارشاد عالم ابن محمد آفتاب عالم، محمد عامل جے پوری، محمد رفیق، زارا انصار، امرینا ڈاکٹر آف عظمت اللہ، سعید ریاض حسین نوری. میں نے ان سب کو اللہ بخش اپنے سلسلے خاص برکات کے رد کیا. تجدید بیعت کے لیے ہیں نواز پٹیل فرام دوراجی گجرات اور محمد عتیق رضوی. ان کو تمہارا جی اجازت کے لیے ہم مجموعہ اعمال رضا اور سلسلے کے اوراد کی اجازت فرمائیں. مولانا محبوب رضوی صاحب جے پور، محمد عرفان رضوی، محمد ریحان رضا اور ظاہرہ بیگم. اجازت دی جاتی ہے. مجھے کچھ گندے وسوسوں کا علاج لانا ہے. عبد القادر بتائیں. کیسے چلا پڑے؟ Mr. Furqan Wahid Malik was gifted with a baby boy on 26th November 2013 with the dua of my Hazrat. The baby boy was given name Muhammad Musa, but family want to satisfy themselves. Either the name is correct according to his birth or should be changed. If change is required, please suggest some name. محمد موسیٰ رکھا تھا. The name is correct. حضرت میرا نام ناصر خان ہے جو حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا بچپن میں، اور آپ نے دعا فرمائی تھی اور میں حضرت کو اپنا پیر مانتا ہوں. میں کیا ان کا مرید ہوں؟ آپ وضاحت فرمائیں جس سے میرے دل کو سکون ہو جائے. جب مولانا ملا حضرت سے بیعت ہونے کا ہے. بچپن میں ہوئے تھے. بچپن میں اگر بیعت ہو گئے تھے تو بیعت ہو گئے، اور اگر موقع نہیں ملا تو مرید نہیں ہوئے
جی حضرت، ہم جو ہارڈ ویئر اینڈ ٹولز کا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کچھ ناموں میں سے عنایت فرمائیں: جی کے انٹرپرائزز بریکٹ میں غوث و خواجہ انٹرپرائزز، اظہری ٹریڈ اینڈ کارپوریشن اینڈ غوری اینڈ سنز۔ جی کا کر لیں۔ ان میں سے جو بہتر ہو آپ عنایت فرمائیں۔ جی کا کر لیں۔ جی، اور بزنس کب سے اسٹارٹ کریں؟ کوئی مخصوص دن اور ڈیٹ بھی عنایت فرمائیں، اس میں برکت کے لیے دعا کی گزارش۔ جزاک اللہ خیر۔ محمد اسلم قادری۔ جب چاہے کریں، پیر کے دن یا بدھ کے دن۔ جی، گھر میں بہت پریشانیاں اور بیماریاں ہیں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ محمد اسلم۔ آیات شفا پڑھیں۔ حضور، نیا گھر بنانے یا ریڈی گھر لینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، حضور دعا اور وظیفہ عطا فرمائیں۔ تسلیم رضا۔ صحت کے لیے وظیفہ عرفات شاہ۔ آیات شفا پڑھیں۔ My brother Yusuf Poonawala is still in ICU since the past 19 days and is very critical. Give us some dua so that he recovers as soon as possible. حضرت، دوراجی گجرات کے آپ کے خلیفہ کھٹکی صاحب کی طبیعت علیل ہے، شفائے کاملہ کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جی، پرے فار گڈ ہیلتھ۔ فار گڈ ہیلتھ فار می اینڈ پیرنٹس۔ پھر والدہ کی صحت، رزق میں برکت، پریشانیاں دور ہو جائیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں، والد کینسر سے بچ جائیں، سکسیس ان ایگزامس، جاب پر کامیابی اور ترقی نصیب ہو، بہن کے گھر ولادت خیریت سے ہو جائے، صحت اور نیک تمنائیں پوری ہو جائیں، کام میں برکت اور اولاد نصیب ہو، تو ریڈ آؤٹ فرام جنس پرابلمز، والدین کی صحت۔ ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب مدثر قدیر آوان، الیاس ملک، محمد اسلم قادری، اظہر برکاتی، دانش محمد، شادان شکیل اور شہباز احمد، تسلیم رضا، مطیع الدین رضوی، مقصود رضوی، انمول الطاف، مدثر آوان، عادل رضا، مہوش یاسین، وقاص رفیق اور اظہر برکاتی۔ اللہ سب کی باتیں پوری کرے۔ آمین، اور ہم سب کے لیے دعا کر دیجئے۔